دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی سلطنت گزری ہے جس کی شان و شوکت کے قصے سن کر پوری دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ ایک ایسی ریاست جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی، جس کے پاس دنیا کا 25% پیسہ تھا اور جہاں کے بادشاہوں کے سر پر کوہ نور جیسا ہیرا چمکتا تھا۔ لیکن اتنی عظیم و شان و شوکت رکھنے والی سلطنت اچانک کھوکھلی کیسے ہو گئی؟ وہ کون سے راز تھے جو اس امپائر کو مٹی میں ملا گئے؟ آج ہم دیکھیں گے مغل سلطنت کا عروج اور اس کے دردناک زوال کی مکمل داستان۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ کہانی شروع ہوتی ہے سینٹرل ایشیا کے ایک چھوٹے سے علاقے فرگانہ سے، جہاں ایک چھوٹا سا لڑکا ظہیر الدین بابر اپنی باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے اپنے رشتہ دار ہی دشمن بن جاتے ہیں۔ بابر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ کئی سال در بدر بھٹکتا رہا، کبھی پہاڑوں میں چھپا تو کبھی جنگلوں میں سویا، لیکن بابر کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، ہندوستان کی حکومت۔ تو پھر سال 1526 میں بابر صرف 12,000 فوجی لے کر پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ اس کے سامنے دہلی کا سلطان ابراہیم لودھی تھا، جس کی فوج 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی اور اس کے پاس سینکڑوں جنگجو ہاتھی تھے۔ مگر بابر کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یعنی بابر نے پہلی بار یہاں توپوں کا استعمال کیا۔ توپوں کے دھماکوں سے لودھی کے ہاتھی ڈر کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ ایک ہی دن میں دہلی کا تخت پلٹ دیا گیا اور مغل امپائر کا پرچم لہرایا گیا۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت پر بیٹھا، لیکن اس کی راہ آسان نہیں تھی۔ باہر سے ایک افغانی شیر یعنی کہ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ایسی شکست دی کہ اسے اپنی جان بچا کر ایران بھاگنا پڑا۔ 15 سال تک مغل سلطنت ہندوستان سے غائب رہی، لیکن ہمایوں نے ہار نہیں مانی۔ ایران کے بادشاہ کی مدد سے اس نے دوبارہ حملہ کیا اور دلی فتح کی، مگر افسوس اپنی جیت کے کچھ ہی مہینے بعد وہ اپنی ہی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئے۔ اب مغل سلطنت ایک بار پھر خطرے میں تھی، کیونکہ تخت پر صرف 13 سال کا ایک بچہ رہ گیا تھا، جلال الدین اکبر۔ اکبر صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک جینیس تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہندوستان پر حکومت کرنی ہے تو صرف تلوار سے کام نہیں چلے گا، لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے۔ اس نے راجپوتوں کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے اور انہیں اپنی فوج میں بڑے عہدے دیے۔ اکبر نے پورے ہندوستان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ اس نے دین الہی جیسا تجربہ کیا اور ہر مذہب کے لوگوں کو عزت دی۔ اس کے دور میں مغل فوج دنیا کی سب سے آرگنائزڈ فوج بن گئی۔ اکبر نے ایک نیا ٹیکس سسٹم بنایا جس نے مغل خزانے کو سونے اور جواہرات سے بھر دیا۔ جب اکبر مرا تو مغل امپائر دنیا کی امیر ترین اور طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے امن برقرار رکھا۔ وہ اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ اس نے دربار کے باہر ایک سونے کی زنجیر لگائی تھی تاکہ کوئی بھی مظلوم اسے ہلا کر بادشاہ سے انصاف مانگ سکے۔ پھر آئے شاہ جہاں، جسے انجینئر کنگ کہا جاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا سے بہترین آرکیٹیکچرز بلائے۔ اس نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں تاج محل بنایا، جو آج بھی دنیا کا عجوبہ ہے۔ اس نے تخت طاؤس بنوایا جس میں دنیا کے قیمتی ترین ہیرے اور کوہ نور جڑا ہوا تھا۔ اسی وقت مغل دنیا کی 25% GDP کے مالک تھے، یعنی پوری دنیا کے 1/4 پیسہ صرف مغلوں کے پاس تھا۔ پھر تخت پر بیٹھا اورنگزیب عالمگیر۔ ان کے دور میں مغل امپائر اپنے سب سے بڑے سائز تک پہنچی۔ کابل سے لے کر چٹاگانگ تک اور کشمیر سے لے کر ساؤتھ انڈیا تک ہر جگہ مغل پرچم لہرا رہا تھا۔ اورنگزیب نے 49 سال تک حکومت کی، لیکن ان کی موت کے ساتھ ہی اس عظیم اور عالی شان سلطنت میں دراریں پڑنا شروع ہو گئیں۔ تو سال تھا 1707۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی مغل امپائر کا سورج ڈھلنے لگا۔ اب تخت پر بیٹھنے والے شہزادے آپس میں ہی لڑنے لگے۔ جو سلطنت دنیا کو ڈراتی تھی، اب اس کے اندر ہی سازشوں کے جال بچھ گئے تھے۔ حکمران بدل رہے تھے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اکبر یا اورنگزیب جیسا رعب رکھتا ہو۔ مغل دربار اب عیاشی اور سستی کا مرکز بن چکا تھا، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے باہر سے شکاری نظر جمائے بیٹھے تھے۔ سال 1739 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ ایک طوفان کی طرح دہلی پر حملہ کرتے ہیں۔ مغل فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ نادر شاہ نے دہلی میں وہ قتل عام مچایا کہ ندیاں خون سے بھر گئیں، لیکن اس نے صرف خون نہیں بہایا، اس نے مغلوں کی روح چھین لی۔
وہ جاتے وقت مغلوں کا فخر تخت طاؤس اور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کوہ نور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس ایک حملے نے مغل امپائر کی معیشی کمر توڑ دی۔ اب مغل بادشاہ صرف نام کے بادشاہ رہ گئے تھے۔ اسی دوران سمندر کے پار سے ایک اور طاقت خاموشی سے ہندوستان میں داخل ہو رہی تھی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ شروع میں وہ صرف تجارت کرنے آئے تھے، لیکن مغلوں کی آپسی لڑائی دیکھ کر انہیں سمجھ آ گیا کہ اس سونے کی چڑیا پر قبضہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ پہلے بیٹل آف ویلسی اور پھر بیٹل آف بکسر، انگریزوں نے ایک ایک کر کے مغلوں کے صوبے چھیننے شروع کر دیے۔ اب امپیرر صرف لال قلعہ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ وقت تیزی سے گزرا اور سال آیا 1857۔ بہادر شاہ ظفر، جو ایک شاعر اور نرم دل انسان تھے، ان کے کندھوں پر اس گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گری۔ ہندوستان کے سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر چنا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انگریزوں نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر پیش کیے گئے۔ یہ منظر کسی باپ کے لیے موت سے بڑھ کر تھا۔ تو اسی طرح ایک عظیم سلطنت کا آخری چراغ بجھ گیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما بھیج دیا۔ جس بادشاہ کے پرکھوں نے دنیا پر حکومت کی تھی، انہیں اپنی موت کے بعد اپنی وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ تو مغل امپائر کا زوال ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ جب تک حکمران محنت، عدل و انصاف اور ٹیکنالوجی پر توجہ دیتے رہے، دنیا ان کے قدموں میں تھی، لیکن جیسے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر عیشی اور آپسی اختلافات کو جگہ دی، ان کا نام و نشان مٹی میں مل گیا۔ آج مغل بادشاہ نہیں رہے، لیکن ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور ان کے قصے آج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔